السلام علیکم سامعین، 17 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 18 اپریل ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے قرآن کریم کی بے حرمتی۔ یہ بے حرمتی یورپی ملک سویڈن میں ہوئی ہے۔ ہوئی کیا ہے کہ سویڈن میں کچھ لوگوں نے مقدس قرآن کریم کے نسخے جلائے ہیں۔ العیاذ باللہ، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انہیں قرآن کریم کے نسخے جلانے کو کوئی صاحب ایمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ خبر اسی بارے میں تھوڑی اور تفصیل سے سن لیں۔ یورپی ملک سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر احتجاج ہوا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرہ کرنے والوں میں سے 26 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ سویڈن کے انتہا پسند دائیں بازو کے گروپ ہارڈ لائن کے ڈینمارک نژاد سویڈن کے سیاستداں راسمس پالوڈن کی رہنمائی میں نعوذ باللہ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تھے۔ راسمس ایک وکیل ہے اور یوٹیوبر ہے۔ یہ وہاں سے اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، لیکن سویڈن کے قوانین ایسے ہیں کہ جو آدمی الیکشن لڑنا چاہے اس کو بھاری تعداد میں لوگوں کے دستخط دکھانے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس وہی دستخط نہیں ہے۔ یہ اوشی حرکت اس لیے کر رہا ہے تاکہ سویڈن کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو ضروری دستخط مل جائیں۔ اس کی عمر 40 سال ہے اور یہ ماہ مبارک میں سویڈن کے دورے کر کے جگہ جگہ قرآن کریم کے نسخے جلوا رہا ہے۔ بتا دیں سویڈن یورپی ملک کا ایک ملک ہے اور وہاں اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا جاتا ہے کہ جو جس کی سمجھ میں آئے وہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اسی طرح اگر کہیں انجیل جلا دی جائے تو پوری عیسائی دنیا حرکت میں آ جائے گی، اور کہیں توریت جلایا جائے تو یہودی حرکت میں آ جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم جلا جا رہا ہے تو جو ایمان والے ان حرکت میں تو آنا ہی ہے۔ انہی لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور احتجاج کرنے والوں کو سویڈن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن جس آدمی نے اور جن لوگوں نے قرآن کریم کے نسخے جلائے ہیں ان کو ابھی تک کسی کو چھوا تک نہیں گیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن کریم کی اس بے حرمتی کے خلاف سعودی عرب میدان میں آ گیا ہے۔ سعودیہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے آج یعنی پیر کے دن جاری بیان میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی مذمت کرتے ہوئے آپسی بات چیت، بقائے باہمی اور برداشت جیسی اقدار جیسی باتوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی بیان میں نفرت، شدت پسندی اور بے دخل اور اس طرح کی چیزوں کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تمام مذاہب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ ان واقعات کے بعد عراق کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بغداد میں سویڈن کے ناظم الامور وہاں کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج درج کرایا ہے۔ اسلامک تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ یورپی ملک کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو ہوا وہ بہت غلط ہوا ہے اور ہمارے اسلامک ممالک نے جو کیا وہ اچھا کیا ہے، لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ سویڈن ملک کا ابھی تک کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے۔ وہاں کی آمد درآمد یعنی وہاں سے چیز منگانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، وہاں چیز بھیجنے پر پابندی نہیں لگائی ہے۔